مرثیے کا لفظ عربی لفظ رثا سے نکلا ہے، جس کا مطلب کسی کی وفات کے بعد اس کا ذکر خیر کرنا ہے۔ ہماری شاعری، ہمارے دین اور ہمارے ثقافت کے اندر مرثیے کو ایک ایسی نظم کہا جاتا ہے جس میں کوئی المناک واقعہ، کوئی سانحہ، کسی کی وفات یا کوئی بہت دکھ بھری داستان یاد کی جائے۔ مرثیے کا مقصد صرف دکھ منانا نہیں ہے، بلکہ یاد کرنا ہے ایک دکھی واقعے، ایک سانحے کو، اور اس سے سبق لینا ہے ایمانداری کا، اپنے اصول پر کاربند رہنے کا، سچائی کا، بہادری کا، شجاعت کا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر ڈٹے رہنا، کھڑے رہنے کا یاد کرنے کا موقع ہے یہ۔ مرثیے کی محفل میں ایک المناک واقعے کی یاد ہمیں بہت سبق دیتی ہے۔ مرثیہ مجلس میں پڑھا جاتا ہے، مجلس اعزاء میں، جہاں حسین کا، ان کے رشتہ داروں کا، ان کے دوستوں، ان کے ساتھیوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا اس کا ذکر ہوتا ہے، اور جو سبق انہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے لیے چھوڑے، ان اسباق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اکیلے میں کرنے کی بات نہیں، یہ مل کر منانے کی بات ہے، اور مرثیے میں دو چیزیں الگ الگ شامل ہیں۔ ایک طرف دکھ منایا جاتا ہے اس ظلم کا، اس بہیمانہ ظلم کا، اس پیاس کا، اس دھوکے کا، اس زیادتی کا، اس ظلم کا جو اس دن کربلا میں ڈھایا گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ خوشی منائی جاتی ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری آنے والی نسلوں کے لیے، ہر دین، ہر قوم کی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے کہ بہادری یوں کی جاتی ہے، ایمانداری یوں کی جاتی ہے، ایمان یوں قائم رکھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ سمجھوتا غلط بات پر نہیں کیا جاتا، اپنے اصول پر انسان کیسے قائم رہتا ہے۔ تو مرثیہ میں دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان اور کافر میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ مسلمان اس زندگی کو حقیر جانتا ہے اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس کا فکر کرتا ہے۔ کافر اس زندگی کا فکر کرتا ہے، موت کے بعد اس کو کوئی فکر نہیں۔ کربلا میں کیا ہوا؟ حسین، ان کے ساتھی شہید تو ہو گئے، لیکن وہ تو چھوٹی دنیا تھی، دنیاوی زندگی تھی، اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے جنت میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک بہترین زندگی گارنٹی کر لی۔ اور یزید کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے لیے پکا ہو گیا کہ وہ بچ تو گیا لیکن مرے گا تو صحیح، اور مرنے کے بعد ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ اور مرثیے کی یہی ایک پیاری خوبی ہے کہ اس میں دکھ اور خوشی ساتھ ساتھ ہیں، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ابدی زندگی کی قدر کرتا ہے، اور کافر وہ ہے جو اس دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کی ایک بہت مشہور غزل ہے جس کا ایک شعر مسلمان ساری دنیا میں پڑھتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس غزل میں صرف یہی خوبصورت شعر نہیں، آئیے آپ کو ایک اور شعر بتاؤں جو پورا فلسفہ بیان کرتا ہے جو مرثیے میں بتایا جاتا ہے، اور شعر وہ یہ ہے: دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ سانحہ کربلا میں ہماری ابتدا ہوئی مسلمانوں کی، یزید اور اس کے ساتھیوں کی انتہا ہوئی، ان کی انتہا ساری زندگی دوزخ میں جلنا، ہماری ابتدا مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی، وہ قربانی جو اس دن حسین اور حسین کے ساتھیوں نے دی۔